ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی خاص رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ حج کے لفظی معنی قصد یعنی ارادہ کرنا ہے۔ اصطلاح میں شریعت کے مقرر کردہ دنوں میں مخصوص مقامات پر حاضر ہو کر مقررہ عبادات کی ادائیگی کو حج کہتے ہیں۔ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے جو صاحب حیثیت افراد پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ حج اللہ کی ملاقات کے لیے اس کے گھر کی طرف سفر کرنے، اس کا طواف کرنے اور اس کی خاطر جسم و مال کی قربانی دینے کا نام ہے۔ یہ اللہ سے محبت کی نشانی اور اس کا اظہار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں تعمیر کعبہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، وہ تمہارے پاس پیدل اور دبلے اونٹوں پر ہر دور کی گھاٹی سے آئیں گے۔ اس حکم الہی کے بعد حج کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے بعض مخلصانہ اعمال کو قیامت تک کے لیے مناسک حج میں شامل کر دیا۔ ایمان باللہ کے بعد حج سب سے افضل عمل ہے۔ حج کا ثواب جہاد کے برابر ہے اور حج و عمرہ کرنے والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر وفد اللہ دعاہ فاجابوہ وسألوہ فأعطاہ۔ غازی فی سبیل اللہ حج اور عمرہ ادا کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا اور انہوں نے حکم کی تعمیل کی اور انہوں نے اللہ سے مانگا تو اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ عمرہ ان تمام گناہوں کا کفارہ ہے جو موجودہ اور گزشتہ عمرہ کے درمیان سرزد ہوئے ہیں، اور حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حج مبرور وہ حج ہے جسے خالص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے حلال مال سے تمام اصول و قواعد کو سامنے رکھتے ہوئے اور تمام ممنوعات سے بچتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقہ کے مطابق کیا جائے۔ جو شخص حج یا عمرہ کے لیے جاتے ہوئے راستے میں فوت ہو جائے تو بھی اسے حج و عمرہ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من خرج حاجا او معتمرا او غازیا ثم مات فی طریقۃ کتب اللہ لہ اجر الغازی والحاج والمعتمر الی یوم القیامہ۔ جو شخص حج یا عمرہ یا جہاد کے ارادے سے نکلے اور اسے راستے میں موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن غازی، حاجی یا عمرہ کرنے والے ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حج کی نعمتوں اور برکتوں سے فیض یاب کرے، آمین۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
للعالمین۔ اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کے حج کرے، اور جس نے انکار کیا تو بے شک اللہ تعالیٰ جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ استطاعت سے مراد راستے کا سامان اور سواری کا انتظام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ حج کے مہینے شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ ہیں۔ حج تمتع کرنے والے ان مہینوں میں مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرہ ادا کرنے کے بعد حج کے دنوں کا انتظار کرتے ہیں۔ حج کی شرائط: مسلمان ہونا، مالدار صاحب استطاعت ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، آزاد ہونا، صحت مند ہونا، راستے کا پرامن ہونا، حکومت کی طرف سے رکاوٹ نہ ہونا۔ عورتوں کے لیے مزید 2 شرائط ہیں: محرم کا ساتھ ہونا اور حالت عدت میں نہ ہونا۔ حج کی اقسام: حج افراد، حج قران، حج تمتع۔ حج افراد: عمرہ کے بغیر صرف حج کی نیت سے احرام باندھنا، عمومی طور پر مکہ کے رہائشی کرتے ہیں۔ حج قران: میقات سے عمرہ اور حج دونوں کی نیت سے اکٹھا احرام باندھنا اور قربانی کا جانور ساتھ لے کر جانا مسنون ہے۔ حج تمتع: میقات سے عمرے کی نیت سے احرام باندھنا اور عمرہ ادا کرنے کے بعد کھول دینا، پھر 8 ذی الحجہ کو حج کی نیت سے دوبارہ احرام باندھنا۔ حج تمتع سب سے افضل حج ہے، دوسرے ممالک سے جانے والوں کے لیے اس میں زیادہ آسانی ہے۔ حج کے ارکان: احرام، وقوف عرفہ، طواف زیارہ، سعی، صفا و مروہ۔ کوئی ایک رکن بھی رہ جائے تو حج نہیں ہوتا۔ حج کے واجبات: میقات سے احرام کی نیت کرنا، زوال آفتاب کے بعد مغرب تک عرفات میں وقوف کرنا، رات مزدلفہ میں گزارنا، حلق یا تقصیر کرنا یا کروانا، ایام تشریق کی راتیں منی میں گزارنا، جمرات کو کنکریاں مارنا، طواف وداع کرنا۔ حج کے واجبات میں سے کوئی واجب رہ جائے یا اس میں غلطی ہو جائے اور اس کو لوٹانا ممکن نہ ہو تو دم یا فدیہ سے اس کی تلافی ہو سکتی ہے۔ اپنی نیت اللہ رب العالمین کے لیے خالص کر لیں، قرض ذمہ ہو تو ادا کر دیں، خاص امور سے متعلق وصیت تحریر کریں، مصارف حج کے حلال ہونے کا جائزہ لیں، حج کے لیے روحانی، جسمانی اور علمی تیاری کریں، مرد جماعت سے نماز کا اہتمام کریں، تلاوت قرآن مجید اور کتب احادیث و سیرت کا مطالعہ کریں، دعائیں یاد کرنے کا خاص اہتمام کریں، روزانہ چہل قدمی کریں، اور سفر حج کے لیے ضروری اشیاء، سامان سفر زیادہ ہونا، ضروری چیزوں پر اکتفا کریں، قرآن مجید، قرآنی اور مسنون دعائیں اور حج و عمرہ کی رہنمائی کے لیے کتب لیں، پرس، نوٹ بک، قلم، تصویر، سفری، جائے نماز، نیل کٹر، چھوٹی کینچی، احرام کے 2 جوڑے اور کمر کی بیلٹ، اس کے علاوہ گلے میں لٹکانے کے لیے بیگ لیں، ذاتی استعمال کے چند جوڑے چپل، جرابیں، سوئی دھاگا، بٹن، چھتری، اینک وغیرہ، حاجی کیمپ کے ڈاکٹر سے تصدیق کروانے کے بعد زیر استعمال دوائیں، جوتے رکھنے کے لیے کپڑے کا بنا ہوا تھیلا، خطبہ حج سننے کے لیے چھوٹا ریڈیو، فی سبیل اللہ تقسیم کرنے کے لیے دعاؤں کی کتابیں، کتابچے اور کارڈ وغیرہ لینا۔ اور سفر کی دعائیں کیا ہو سکتی ہیں جو حج کے دوران ہمیں کرنی ہیں؟ مسافر گھر والوں کو دعا دے
استودیعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں جس کے پاس رکھی گئی امانتیں ضائع نہیں ہوتی۔ گھر والے مسافر کو دعا دیں، استودیع اللہ دینک و امانتک و خواتم عملک، میں تیرا دین، تیری امانت اور تیرا آخری عمل اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تجھے تقوی کا زیادہ راہ دے اور تیرے گناہ بخش دے اور تیرے لیے خیر کا حصول آسان کر دے جہاں کہیں تم ہو۔ گھر سے نکلتے وقت کی دعا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہ کے نام کے ساتھ میں اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں، اللہ کی مدد کے بغیر کسی میں نیکی کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی طاقت نہیں۔ اللہم انی اعوذ بک ان اذل او اذل او اذل او اذل او اذل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی، میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں گمراہ ہوں یا گمراہ کیا جاؤں، بہک جاؤں یا بہکایا جاؤں، یا میں کسی پر ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے، یا میں کسی کے ساتھ جہالت سے پیش آؤں یا میرے ساتھ کوئی جہالت سے پیش آئے۔ پاؤں سواری پر رکھتے ہوئے بسم اللہ کے نام سے 3 مرتبہ یہ پڑھیں اور سواری پر بیٹھنے کے بعد الحمدللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کیا اور نہ ہم اسے قابو میں لانے والے نہ تھے، اور بے شک ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ سبحانک انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، پاک ہے تو بے شک میں نے تیری نافرمانی کر کے اپنے نفس پر ظلم کیا، پس تو مجھے معاف کر دے کیونکہ تیرے علاوہ گناہوں کو کوئی نہیں بخش سکتا۔ دوران سفر بلندی پر چڑھتے ہوئے جہاز یا پہاڑ، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ بلندی سے نیچے اترتے ہوئے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے اللہ کسی جگہ ٹھہرنے پر، ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اے میرے رب مجھے برکت والی جگہ اتار اور آپ بہترین اتارنے والے ہیں۔ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اے میرے رب مجھے سچائی کے مقام پر داخل کر اور مجھے سچائی کے مقام سے نکال اور میرے لیے اپنے پاس سے مددگار قوت مہیا فرما۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ کے اثر کرنے والے کلمات کے ساتھ تمام مخلوق کے شر سے پناہ چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔